آیت نمبر 58۔ عظمت قرآن کے ضمن میں ایک بیش بہا خزانہ ہے اور افادیت کے اعتبار سے بہت ہی جامع ترین مقام ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کی افادیت کے اعتبار سے اللہ کرے کہ یہ آیات، یہ قرآن کریم کی چاروں شانیں جن کا ذکر ہوا ہے ہمیں یاد ہو جائیں اللہ کی رحمت سے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کی شکل میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ یہ بڑی، جہاں پر قد آ جاتا ہے نا جملہ فعلیہ کے اندر، تھوڑا سا اس کو عربی گرامر سے بھی آپ کا ایک انٹرسٹ پیدا ہو جائے، جہاں پر قد آ جاتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عامر چلا گیا۔ اب میں اگر آپ کو یہ کہوں نا کہ عامر چلا گیا ہے، ساتھ یہ ہاتھ کا بھی ایسے اشارہ کر رہا ہوں، تو یہ بڑی پکی بات ہوگی کہ بھئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو قد وہاں پر لگتا ہے جہاں پر بہت ہی ایک اہم ترین انفارمیشن ایک اس لحاظ سے آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کام ہو چکا ہے، there shouldn't be any doubt in it۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ تو موعظہ جو ہے وہ کہتے ہیں نصیحت کو، اور نصیحت جو ہے وہ ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے، نصیحت ریپیٹ کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کیا نصیحت کی جاتی تھی؟ پڑھ لو، پڑھ لو، پڑھ لو، پڑھ لو۔ ہمیں سمجھ لیں کہ اگر پڑھیں گے تو پھر ہی کوئی کام بنے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ اب تو بورڈ کے پیپر آنے والے ہیں، اگر بورڈ میں نہیں رہے نا صحیح طریقے سے تو پھر یہ جو پیچھے پڑھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو پھر جب 5ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر ہو گئے جو کہ الیکٹیو ہوتے تھے، تو پھر 8ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر آ گئے۔ پھر جب 8ویں کے بورڈ کے پیپر دے دیے اور میٹرک کے آنے والے تھے، تو پھر دوبارہ یہی کہنا شروع کر دیا بورڈوں نے کہ پڑھ لو۔ اور اگر اس میں نہیں پڑھا نا تو پھر پیچھے جو 5ویں اور 8ویں کے بورڈ کے پیپر میں جو مرضی کیا تھا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے میٹرک کے بھی بورڈ کے پیپر دے دیے، پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تو ابھی ایک دروازہ تھا جس میں سے گزرے ہو، اصل تو کام اب شروع ہوا ہے، پہلے جو کچھ کیا نا وہ تو بس ایسے ہی تھا۔ تو ہمیں نصیحت بار بار کرتے 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 نا وہ اس لیول کے اوپر لے آیا گیا کہ ہم نے کہا کہ بھائی بار بار ایک ہی بات، بار بار ایک ہی بات، بار بار ایک ہی بات۔ قرآن کریم میں بار بار کون سی بات ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے، سب سے بڑی نصیحت جو قرآن کریم کے ہر صفحے کے اوپر ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے سورہ فاتحہ میں کہاں پہ ہے؟ چلے ڈھونڈتے ہیں سورہ فاتحہ میں موت کہاں پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، کس کا مالک ہے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے، سزا اور جزا کا مالک۔ اور سزا اور جزا کب ملے گی؟ مرنے کے بعد ملے گی، آخرت میں۔ قرآن کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اور کیا ہمیں موت کا ذکر اچھا لگتا ہے؟ ہمیں کسی کو بھی موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لذتوں کا مزہ کرکرا کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تصویر پکڑ لوں اور الموت 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 تصویر کرنی شروع کر دوں، نہیں، یعنی کہ مجھے موت میرے ذہن کے اندر مستحضر ہے۔ اچھا، ہم جب موت کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہم بڑے انٹرسٹنگ انداز میں موت کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار اگر میں مر جاؤں نا، یعنی کہ میں نے تو مرنا نہیں ہے لیکن اگر میں مر جاؤں نا تو پھر یہ کرنا۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے نا کہ اگر میں کل مر جاؤں، پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر کل مرنے کی بات کرے تو ٹھیک ہے۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں، یعنی کہ کوئی شک ہے اس کے اندر مرنے کے اندر۔ تو خاص طور پہ جب نئی شادی ہوئی ہوتی ہے نا تو بندہ کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو آگے سے کہو کہ اللہ نہ کرے کہ آپ مر جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے سے میں کہا جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ آپ مر جائیں۔ سبحان اللہ، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہا ہوں۔ ہم موت کا ذکر نا پسند نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں ہے نا جب موت، تو ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے ایک بیٹی عطا کی ہوئی ہے،
تو اس کو میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں وہ اما بنعمت ربک فحدث کہ اگر اللہ نے تم پہ کوئی تحدیث رحمت کی تو اس کا ذکر کیا تو اس کو میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ خود پڑھایا الحمدللہ. تو ایک دن ایسی جب ذکر آیا نا موت کا تو آپ بڑے اس کے اندر آگے کہ بھائی اب میں بھی تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ جو میں قرآن پہ نوٹس بناتا ہوں نا اور یہ جو کرتا ہوں یہ جس دن میں فوت ہو جاؤں گا تو یہ سارے آپ کے ہو جائیں گے. تو آج کل کے بچے تو ماشاء اللہ بڑے تیز ہیں جنریشن زی ہے وہ ہماری طرح کے تھوڑی تھی کہ بھائی جی کہتے تھے کہ میں فوت ہو جاؤں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو میری بیٹی نے نا 10 سیکنڈ کا پاز لیا خاموش ہوئی پھر اس کے بعد کہا یاہو بابا جب فوت ہو جائیں گے تو یہ سارے نوٹس میرے ہو جائیں گے. اور میں ہل گیا. اس سے پہلے میں ادھر سے بول رہا تھا اس نے مجھے احساس دلایا یہاں سے سوچنے کا کہ میرے فوت ہو رہے ہیں. ہم موت کا ذکر نا بڑے ڈرامیٹیکلی انداز کے اندر ہمیں یاد نہیں ہوتا موت کا ذکر. تو موت کا ذکر جو ہے وہ یاد کرنا قرآن کی سب سے بڑی نصیحت ہے. موت کی یاد دہانی کرتی کیا؟ موت کی یاد انسان کے دل کو نرم کر دیتی. موت کی یاد سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. اس موت کی یاد سے نہیں جو ایک ظاہری سطح کے اوپر ہوئی ہے اس کی بات نہیں کر رہا. اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں کسی بھی ہاسپٹل کے آئی سی یو میں چلے جائیں آدھا گھنٹہ گزارے وہاں پہ اور جب آدھا گھنٹہ گزاریں گے بلکہ اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اچھی بات ہے. ہمارے ایک استاد محترم ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ حضرت مجھے خوشی نہیں ہوتی کوئی میں خوش نہیں ہوتا. یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی دنیا جو خوش نہیں ہوتی آپ بھی خوش نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ٹینشن نہ لیں. نہیں حضرت یہ بات نہیں میں نے ابھی پیچھے گاڑی لی ہے میں خوش نہیں ہوا. اب وہ مالدار انسان تھا تو انہوں نے کہا یار آپ گاڑیاں بدلتے رہتے ہیں نہیں ہوئی خوشی تو کوئی بات نہیں مسئلہ کیا ہے. اس کے لیے حضرت میں نے جو گاڑی لی ہے وہ 4 کروڑ کی ہے میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی گاڑی قیمتی لی نہیں ہے میں اس میں بھی خوش نہیں ہوا. اب وہ تھوڑا ہمارے جو استاد محترم کو ہوا کہ ہاں یہ پریشانی والی بات ہے مجھے خوشی نہیں ہوئی مجھے کوئی نہ ٹھیک ہے لی ہے بس ٹھیک ہے ختم. انہوں نے پھر ان کو ایک تھراپی بتائی. انہوں نے کہا آپ اسی وقت یہاں سے جائیں اور کام یہ کریں کہ آپ سیدھا ایک جائیں بیکری کی دکان پہ وہاں سے آپ سب سے پہلے تو نا سامان لے لیں زیادہ سارا اور اس کو ڈگی میں رکھ لیں اپنی گاڑی اور اس کے بعد وہاں سے نا آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور اس ہاسپٹل کے آئی سی یو میں جا کے آپ نے صرف 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے. کہتے ہیں جب آدھا گھنٹہ گزرا نا اس ہاسپٹل میں گئے تو اس کا فون آیا اور ہچکیوں کے ساتھ ہو رہا. کہتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے وہ جو ڈگی میں سامان رکھے نا وہ یہاں پہ باندھ دیں. تو پھر وہاں سے وہ واپس ہے. انہوں نے کہا کہ سر مجھے بڑا اللہ کا شکر محسوس ہوا مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بڑی ایک مہربانی کا اور انعام کا معاملہ بھی ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے. تو موت کی جو یاد دہانی ہوتی ہے وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور انسان کے دل کو نرم کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سخت زمین ہے بنجر زمین ہے اوپر بارش ہو رہی ہے تو فائدہ ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. میدا اندر ٹھیک ہی نہیں ہے آپ دوائی پی رہے ہیں وامٹ ہو گئی ہے نوزیا ہو گیا ہے کیا آ گئی ہے دوائی اندر گئی دوائی باہر نکل گئی. تو بیسکلی ہوگا کیا کہ جب دل کی زمین نرم ہو جائے گی تو اس کے اوپر جب قرآن کی بارش ہوگی جب وہ نصیحت آئے گی تو پھر وہ شفا بنے گی بیماریوں کے لیے اور شفا لما فی الصدور اور وہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے. اور سینے کے امراض کون سے؟ دل کا بڑا ہونا انجائنا دل کی شریانوں کا بلاک ہو جانا یہی ہے نا دل کے امراض. یہ نہیں ہے دل کے امراض ہے بغض حسد تکبر ضد انانیت غیبت یہ دل کے امراض. ان بیماریوں کا علاج ہے تو یہ قرآن. اب اگر یہ بیماریاں موجود ہیں اور انسان یہ سمجھ رہے کہ میں قرآن کے ساتھ جڑا ہوں فطرت صحیح نہیں ہو رہی مسخ ہوئی ہوئی ہے تکبر نہیں جا رہا تو پھر کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. اور تکبر کے حوالے سے ایک حدیث دوبارہ تازہ کرنے سے پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہی جو ساری بات چیت تھی نا بیک گراؤنڈ کے اندر کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہمارے جوتے اچھے ہوں. تو کیا یہ تکبر تو نہیں؟ تو آپ نے یہ تکبر نہیں. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق کو پہچان کے اس کا انکار کرنا، اور بطر الحق و غمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا. اب حق کو پہچان کے اس کا انکار کرنا، اس مثال کو بھی دوبارہ تازہ کرنا. اگر مجھے وہ اپنی بیٹی کو کوٹ کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ حق کو جان کے اس کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے. بچے اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا. وہ اسکیٹنگ کیا کرتی تھی بیسیکلی نا، ایک کالونی کے اندر باہر اسکیٹنگ کرتی تھی. تو میرا کہ حق کو جان کے اس کا انکار کرنا یہ ہے کہ میں اسکیٹنگ کرتی ہوں بڑے ہائی لیول کی زبردست، اور میرے ساتھ میری جو دوستیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی ایک ایسی بچی آ جائے کہ جو میرے سے بھی اچھی اسکیٹنگ کرتی ہے اور مجھے بتاؤ کہ یہ اچھی اسکیٹنگ کرتی ہے، اور جب وہ میری دوستیں مجھ سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ اچھی اسکیٹنگ کرتی ہے یا تم اچھی اسکیٹنگ کرتی ہو، تو میں جانتے پوچھتے ہوئے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ اچھی اسکیٹنگ کرتی ہے اور میں اپنا نام لوں اس وجہ سے کہ یہ میری فین فالوئنگ کم نہ ہو. تو آج ہم حق کا انکار تو نہیں کرتے. اب الحمدللہ کہیں گے نہیں ہم تو فوراً لپک کے پکڑ لیتے ہیں. لیکن دوسرا معاملہ ایسا ہے غمط الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا. ہم کہیں لوگوں کو اپنے سے حقیر تو نہیں جانتے. ہماری گاڑی کے آگے سے اگر ایک بڑی سی لینڈ کروزر گزرے تو اس پہ ہمارا قرض عمل کیا ہوتا ہے، اور اگر چینچی والا آگے اشارے پہ سامنے آگے کھڑا ہو جائے اور 5 سیکنڈ لیٹ ہو جائے اشارے سے گاڑی آگے کرنے میں، تو ہم اس کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ کہیں ہم کسی کو اپنے سے حقیر تو نہیں جانتے. دیٹ از دا پوائنٹ. اور یہ کہیں نہ کہیں میرے میں، آپ میں، ہم سب میں یہ بات موجود ہے. کہ نہیں چلتا کی ہو گئے سیدھی طرف ہم لوگوں کو ان کی ظاہری حیثیت سے ایڈریس کرتے ہیں. اپنے سے بڑے سے ہم کبھی غصہ نہیں کرتے، اپنے سے چھوٹے سے ہم غصہ کرتے ہیں. لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا کہ میں کوئی زیادہ بڑی چیز ہوں اور یہ مجھے چھوٹا تو یہ کیا کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو حقیر جاننا. اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. یہ بھی تکبر کا ہی ایک شائبہ ہے. تو کیا ہے کہ یہ شفا ہے کن کے لیے؟ سینوں کے امراض کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو جب اس قرآن کی دوا اندر جائے گی، دل کی زمین نرم ہوگی، تو پھر اس نرم کے اندر پھر وہ جو ایک حل چلے گا اور وہ پھر ایک باہر ایک ہریالی نکالے گا. لیکن اگر دل کی زمین سخت ہوگی تو پھر یہ قرآن اثر نہیں کرے گا. اس قرآن نے ابو جہل پہ اثر نہیں کیا، اس قرآن نے ولید بن مغیرہ پہ اثر نہیں کیا، اس قرآن نے امیہ بن خلف پہ اثر نہیں کیا، اس قرآن نے عتبہ پہ اثر نہیں کیا، اس قرآن نے عبداللہ بن ابی پہ اثر نہیں کیا. کیوں؟ ان کے اندر فالٹ تھا. ان کی دل کی زمین نرم نہیں تھی، سخت تھی. قرآن کی بارش تو برس گئی. اسی ماحول میں بلال بھی تو تھے، اسی ماحول کے اندر عبد الرحمن بن عوف بھی تو تھے، اسی ماحول کے اندر حضرت طلحہ بھی تو تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تو تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تو تھے، حضرت حنظلہ بھی تو تھے. وہ بھی تو اسی ماحول میں تھے کہ نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اثر وہاں پر کرے گا، ہدایت وہاں پر ہوگی، رحمت وہاں پر ہوگی جب دل کی زمین نرم. اگر ہماری دل کی زمین خدا نہ خواستہ بنجر ہے تو اس کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے سامنے آنسو سے رویا جائے، اللہ سے معافیا مانگی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے. اور یقین کیجیے اللہ کی عزت کی قسم، ماں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان. ماں بھی کہہ دیتی ہے اللہ تیرے دودھ بھی بخش. حالانکہ ماں جو ہوتا ہے نا، ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے ہمارے، وہ سب سے ایک نرم مزاج ہوتا ہے. میں یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کروں. ماں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان. وہ رب ہے، اس اللہ جیسا اور کوئی اللہ نہیں. اور جب انسان اس اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ سے محبت کرنے لگیں گے تو آپ کے مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے. مسئلے رہیں گے ویسے ہی، لیکن آپ کے مسئلے چینج ہو جائیں گے. جو پہلے مسئلے ہوتے تھے وہ مسئلے چلے جائیں گے، دوسرے مسئلے آ جائیں گے. اگر آپ کے مسئلے وہ مسئلے بن گئے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے تھے، اگر آپ کے مسئلے وہ مسئلے بن گئے جو ابو بکر اور عمر کے مسائل تھے، اگر آپ کے مسائل وہ مسائل بن گئے جو کہ حضرت عثمان کے مسائل تھے، عبد الرحمن بن عوف کے مسائل تھے، اگر آپ کے مسائل وہ مسائل بن جائیں جو امام ابن القیم کے مسائل تھے، جو امام ابن جوزی کے مسائل تھے،
جو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل، امام شافعی کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، امام مالک کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، حسن البنا کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، شیخ احمد یاسین کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، سید قطب شہید کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، محمد بن قاسم کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، طارق بن زیاد کے مسائل آپ کے مسائل بن جائے، تو گاڑی کا سودا ہے، کوئی گاڑی کا سودا ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. تو اس میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں. جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے گی تو بازی مات نہیں. تو اپنے دل کی زمین کو نرم کریں، اور دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کی آیات کے ساتھ اپنے دل کو زمین کو نرم کریں. آگے فرمایا اللہ نے کل نبی سے کہہ دیجیے بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت ہے. کیونکہ دیکھو تو صحیح کہ آج سے 6 سال پہلے کہاں کیا کر رہے تھے، آج سے 2 مہینے پہلے زندگی کیسی گزر رہی تھی، روٹین کیسی تھی، کن چیزوں کی پرائرٹی تھی لائف کے اندر، کن چیزوں کو پرائرٹائز کیا جاتا تھا، کن چیزوں کو آئیڈیالائز کیا جاتا تھا. آج کہاں بیٹھے ہوئے، آج کون سی محفلیں اچھی لگ رہی ہیں، آج کس محفل میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اندر سے روح ڈورمنٹ ہو رہی ہے، روح بیدار ہو رہی ہے. وہ جو ڈورمنٹ ہو چکی ہے اب وہ بیدار ہو رہی ہے. اس کو کسی نے پانی کی چسکی لگا دی ہے، اب وہ خوراک کی خوراک اس کو مل گئی ہے، اب وہ اندر سے بیدار ہو رہی ہے. روحانی وجود جو ہے وہ انسان کا بیدار ہو رہا ہے. ذوق تجلی بھی اسی خواب میں پینا، غافل تو جو ہے صاحب ادراک نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ربانی اس کے اندر ڈالی ہے، اس انسانی وجود کے اندر. اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے. ابھی ذالک فلیفرحوا، تو اگر خوشی منانی ہے تو اس میں خوش ہو. یہ جو فا را اور ہا کا جو مادہ ہے نا فرح، یہ خوش ہونے کے اوپر آتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیگیٹو انداز سے پیش کیا ہوا ہے. خوشی سے پھولے نہ سمانا. اللہ تعالیٰ خوشی خورے کو، خوش ہونے والے کو زیادہ اس طرح پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ، اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرو اگر ہو رہے ہو تو. ہاں یہ ہے میرے پاس. تو کیوں ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے جمع کیا ہوا ہے یہ اس سب سے بہتر ہے. ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ کپڑے جمع کرتے ہیں، اور کیا جمع کرتے ہیں؟ جوتے جمع کرتے ہیں. تھوڑے اور پیسے آئے تو کیا جمع کرتے ہیں؟ موبائل بھی جمع کر دیتے ہیں، 2 3 بھی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. اور کیا جمع کرتے ہیں؟ پیسے جمع کرتے ہیں، تنخواہیں جمع کرتے ہیں، پروفٹ جمع کرتے ہیں، انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں. اور کیا جمع کرتے ہیں؟ زیادہ آئے تو پلاٹ بھی جمع کر دیتے ہیں. یہ پہلے ایک تھا جی اللہ کا شکر ہے جی اس دفعہ 3 ہو گئی الحمدللہ. ایک ادھر گھر بھی جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے شوقین ہیں ہم کے لیے. الماریاں کھولے دیکھیں ہم کیا کیا جمع کرتے ہیں. گھر کے اندر دیکھیں جب سامان کے انڈسٹری لے کے جانا ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں جمع کرتے. اللہ کہہ رہے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. اس کو جمع کرو اگر کرتے ہیں، اس کو یاد کرو، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، اس کو اپنے دل کے اندر حفظ جان بناؤ، اس کے ساتھ رات کو کھڑے ہو. ایسا تو نہ ہونا کہ بھائی 6 صورتیں جو بچپن میں یاد کرا دی تھی، 8 10 صورتیں چھوٹی صورتیں بس یہی یاد. کوئی تو قرآن کا مقام ہو، کوئی تو لمبی صورت ہو انسان کو یاد ہو. رات کو کھڑا ہو اللہ کے سامنے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. باتیں تو میں بھی بڑی کروں، اللہ توفیق دے ہمیں بھی کہ رات کو کھڑے رہتے ہیں رب کے آگے جس وقت. تو پھر اسی قرآن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک انداز کلام اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا. اس قرآن کے ساتھ تعلق میں اگر خوش ہو رہے تو اس کے اوپر خوش ہو جو کہ خوش ہونے کا مقام ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ، کہوں کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم پر اتارا ہے وَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، پھر تم اس میں سے حلال اور حرام ٹھہراتے ہو. قُلْ اللَّهُ وَزِنَ لَكُمْ، ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بندوں کو نوازنے والا ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے. اب یہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے، وہ اس کی شان دوبارہ بیان کی جا رہی ہے اسی قرآن کو. وما تکون فی شأن، اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو. وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے تم جو بھی پڑھتے ہو. ولا تعملون من عمل، اور جو بھی عمل تم کرتے ہو. الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں جب
جب تم اس عمل میں مصروف ہوتے ہو، جب تم اس قرآن کو پڑھتے ہو، جب تم اس قرآن کو سنتے ہو، جب تم اس قرآن سے محبت کا معاملہ کرتے ہو، دل کے اندر تمہارے اس قرآن سے ایک محبت کا جذبہ ابھرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں اس وقت جب تم یہ کام کر رہے ہو. کوئی فرشتہ نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا. اللہ کہتا ہے خود اللہ کو پتا ہے کہ والٹن کے اندر ایک مسجد ہے خدام القرآن، اس کے اندر یہ بندہ فلانے 6 کلومیٹر دور سے آیا ہے، یہ 10 کلومیٹر دور سے آیا ہے، یہ اپنی گاڑی میں پیٹرول خرچ کیا ہے، یہ بیچارہ کسی موٹر سائیکل پہ پیچھے کسی کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہے، یہ یہاں پر آ کے بیٹھا ہوا میری اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پر بیٹھا ہے، اللہ کے مشاہدے میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کوئی چھوٹی بات. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے. اللہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تو خوشخبریاں ہی خوشخبری. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے عنایت کے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو اصل میں بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں. ہمیں پتہ ہے یہ آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کے پیچھے سے استہزائیہ انداز اپناتے ہیں. پہلے یہی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، کہتے تھے، اب ان کی باتوں پہ غم نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. آج بھی اگر کوئی بچی شرعی پردہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں شرعی پردہ کروں گی، میں کسی ایسی گیدرنگ میں نہیں جاؤں گی جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہوگی، تو اس کو پھول کے ہار نہیں پہنائے جاتے، اس کو باتیں کی جاتی. آج بھی جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں سر پہ ٹوپی پہن کے رکھوں گا، داڑھی رکھوں گا، اور میں کسی ایسی گیدرنگ کے اندر نہیں جاؤں گا کہ جہاں پہ کمبائن گیدرنگ ہوگی، جہاں پر موسیقی کی محفلیں ہوگی، تو اس کو خاندان کے اندر آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے. وہ سوچے ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، غلبہ تو عقل تو سارے کا سارا اللہ کا ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان کے سب بسنے والے اللہ ہی کی ملکیت ہیں. ومن یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ پیروی نہیں کرتے ان یتبعون الا الظن، مگر اپنے گمان کی وشفل تھنکنگز کی جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف بازی کی حد تک، اور صرف تک بازی کر رہے ہیں، اٹکل بچو کر رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں، نشانے لگا رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو باعث سکون بنایا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا کسی دور میں، تو 10 بجے تک لوگ بچے باہر کی وارہ گردی کر کے نا واپس گھر میں آ جائے کرتے. 10 بجے آخری ٹائم ہوتا تھا. آج اللہ کی رحمت سے 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو ہم نے کس لیے بنایا؟ سکون کے لیے بنایا. ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہینگ آؤٹ پلان ہے وتھ فرینڈس. آج بیچلر پارٹی رکھی ہوئی ہے میرڈ بندوں نے. یہ سارے کانسیپٹ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے کانسیپٹ ہمیں دیے ویسٹرن سوسائٹی نے. اسی لیے وہ اقبال کو کہنا پڑا نا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. نیو ایئر نائٹ اسپیشل، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. فیملیز نکل رہی ہیں باہر جناب، کس لیے نکل رہی ہیں؟ نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے، آتش بازی کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا ٹائم بولا پڑا تو کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے. آج ہمارے معاملہ کیا ہے ہم دیکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رات کو باعث سکون بنایا ہے. اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ کہیں پہ تھپڑ لگا رہا ہو اپنے آپ کو، تو کیا ہم بھی اپنے آپ کا تھپڑ لگانے شروع کر دیں؟ کسی نے اپنا منہ تھپڑ مار مار کے لال کر دیے، تو کیا ہم بھی اپنے تھپڑ لگا کے اپنے منہ کو لال کریں گے؟ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اس نے روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے بڑی
نشانی. ہمارے نا معیارات بدل گئے ہیں, اسٹینڈرڈ بدل گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا جی آپ کے پڑوسی کیسے لوگ ہیں, ماشاء اللہ جی بڑے اچھے بڑے شریف لوگ ہیں, بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, کبھی کچھ بھیج بھی دیتے ہیں, مسجد میں بھی نظر آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے ہمسائے دیے. آج پڑوسی کہتے ہیں وہ ماشاء اللہ جی بڑے رونقی ہے گئے, 2:30-3 بجے تک پھر ہلا کو نہیں چل رہا رہتا ہے نا دکان. دیکھ رہے ہیں آپ اسٹینڈرڈ کتنے چینج ہو گئے, کچھ نہ کچھ تو لگا کے رکھتے ہیں. ہر ہفتے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی ماشاء اللہ جو ماشاء اللہ ساتھ ماشاء اللہ بھی بولتے ہیں, اللہ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ, اللہ کی منشا کے ساتھ ہر ہفتے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے. محرم کے اندر یہ بھی کرتے ہیں, باقی ربیع الاول میں سیرت کانفرنس بھی کراتے ہیں, اور باقی رمضان میں قوالی بھی کرا لیتے ہیں, بھی کراتے ہیں, اور باقی عام سالوں کے اندر پھر سب کچھ کرتے ہیں. تو بڑے اچھے جی بڑے رونقی لوگ ہیں, رونق لگا کے رکھتے ہیں, محلے والے ماشاء اللہ بڑے خوش ہیں. ہمارے معیارات بدل گئے. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانہ, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے, اللہ اس سے پاک ہے. هو الغنی, اسے تو اولاد کی حاجت ہی نہیں ہے. له ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا تو ہے. عندکم من سلطان بهذا, کیا ان کے پاس یہ بات کہنے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بھی کہتے رہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا, یہ دنیا کا ساز و سامان ہے, اس کو یوٹیلائز کر لی. ثم الینا مرجعہم, پھر آخر ان لوگوں نے ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بتلو علیہم نبأ نوح, اب اس رکوع سے جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ تلاوت کرو. اذ قال لقومہ یا قوم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ, اگر میرا وجود اور میرا تمہیں اللہ کی آیات کے حوالے سے نصیحت کرنا اچھا نہیں لگتا, برا لگتا ہے, فعلی اللہ توکلت, تو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, میں تم اور تمہارے شریک اکٹھے ہو جو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, پھر اپنی اسکیم میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ چھوڑو, کوئی اس کے اندر پورا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑو. ثم اخذوا الی ولا تنظرون, پھر میرے خلاف جو کرنا ہے کر گزر اور مجھے بالکل بھی ڈھیل مت دو. فإن تولیتم فما سألتکم من اجر, پھر اگر تم اس سے بھی منہ موڑو تو کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا, میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں, میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں, میں تم سے کوئی اس کے اوپر مزدوری تو نہیں دے رہا. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو سم منی, میں تم سے اس کے اوپر کوئی پروٹوکال بھی نہیں مانگ رہا. وأمرت أن أكون إن أدري إلا على الله, یہ تمام رسولوں کی دعوت کے اندر یہ مشترکہ پوائنٹ ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اس کی بندگی کرو, میں تم سے اس پہ اجر نہیں مانگ رہا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وأمرت أن أكون من المسلمين, اور مجھے تو حکم ہے کہ میں خود بھی اس کام کے اندر فرما برداری کروں. صرف تمہیں یہ بات نہیں بتا رہا, یہ میرے ذمہ بھی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, نبی سے کہہ دیجیے میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. فکذبوہ, ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فنجیناہ ومعہ فی الفلک وجعلناہم خلائف, لہذا ہم نے نوح اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا لیا اور ان کو باقی رکھا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور اپنی آیات جھٹلانے والوں کو ہم نے ڈبو دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھو کہ خبردار کیے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ, بس وہ ان کے سامنے واضح نشانیاں یعنی کہ معجزات لے کر آئے. یہ بینات کیا ہوتی ہے؟ بینات ہے فطرت کی آواز اندر سے. قرآن کی آواز اصل میں فطرت ہی کی آواز ہے. جو آپ قرآن میں سنتے ہیں اور دل لپک کے پکڑتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ اندر سے فطرت کی آواز ہے. جہاں پر فطرت مسخ نہیں ہوئی, دیکھنا تقریر کی لذت, اس نے جو کہا میں نے یہ جانا, گویا یہی تو میرے دل میں تھا, دل کی آواز ہے, یہ بینات ہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, لیکن جس بات کو انہوں نے شروع میں نہ مانا اور اس پر وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين, یوں ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں, سٹم کر دیتے ہیں.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا. آخر کار ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی حق بات پہنچی، قالوا ان هذا لسحر مبين، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم، موسیٰ کہنے لگا کہ یہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو تم جادو کہتے ہو. اسحر هذا، کیا یہ واقعی جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے فلانی باتیں. قالوا، وہ کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم ہمارے پاس ہمارے باپ دادوں کی روایت سے پھیرنے کے لیے آئے ہو؟ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملک کی سرداری مل جائے. تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر تمہارا قبضہ ہو جائے. ہمارے اسی ملک کے ایک شخص نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کہا تھا، یہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد پھر ایک جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر فوجیوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے. اور آگے پھر انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ کیا کی تھی، جلانے پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی. دین علیحدہ نہیں ہے سیاست سے. دین از اے کمبینیشن آف سوشو پولیٹیکو اینڈ اکنامک سسٹم. اللہ کرے کہ یہ بات آج ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں پر اعتماد نہیں کرتے. وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم جاری کیا سب ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى، پھر جب جادوگر آگے تو موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، جو داؤ تم لوگوں نے چلنا ہے چل لو. فلما القوا، پھر جب انہوں نے چال چلی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ کہنے لگے تم نے تو صرف جادو کی چال چلی ہے. ان اللہ سیبطلہ، یقینا اللہ اس کو عن قریب بے اثر بنا دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو پورا ہونے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے احکام سے حق کو حق ثابت کر دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ کی قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا. عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، وہ بھی فرعون اور اپنے بڑوں سے ڈرتے ہوئے. أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ وہ کہیں ان پر تشدد نہ کرے، اور پھر وہ تشدد ہوا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون ملک میں سر اٹھانے والا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ واقعتاً تکبر اور کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا. جو نوجوان ہوتے ہیں بیسیکلی کسی بھی قوم کی، جو یوتھ ہوتی ہے، جو نوجوان ہوتی ہے، وہ پوٹینشلی طور کے اوپر اپنے اندر وہ ساری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتی ہے کہ وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ محبت نہ سکھا جب میں ناروا سے مجھے نسل بکر پھول لڑا دے کسی بلا سے. نوجوانوں کے اندر بات کو پکڑ کر لپک کر پکڑنے کی صلاحیت ادھیڑ عمر لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے. ادھیڑ عمر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی تھوڑا سا اور بھی دیکھتے ہیں، زمانے کے اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں، باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کہ ٹکرا جائیں گے. اسی اقبال نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک پر دعوت پر بھی لبیک کہنے والے تھے وہ باہمت نوجوان. حضرت حنظلہ کون تھے؟ حضرت بلال کون تھے؟ خباب بن ارت کون تھے؟ مصعب بن عمیر کون تھے؟ حضرت علی کون تھے؟ حضرت عمر بچے بھی تھے. مطلب نوجوانوں کے اندر وہ ایک ہوتا ہے کہ لپک کے پکڑنے والی بات ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنا لائف اسٹائل چھوڑا تھا. لائف اسٹائل کی قربانی دینا کوئی آسان کام تو نہیں. وہ لپک کے پکڑی، انہوں نے اس بات کو پکڑا جس کو طوفانوں سے الجھنے کی عادت ہے مرشد، اس کی کشتی کو سمندر بھی ڈبا دیتا. وہ معاملہ تھا کہ انہوں نے لپک کی اس چیز کو پکڑا. اور کس لیے پکڑا؟ کہ یہ جو سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہے، یہ جو غیر منصفانہ، یہ جو ظلم کے اوپر نظام ہے، اس کو نہیں چلنے دیں. اور یہ ظلم کا نظام بیسیکلی ہے کیا؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں اسلامک فریم ورک تو کسی دنیا میں بھی نہیں ہے. ایک سیکولر کیپٹلسٹک فریم ورک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں.
مثال کے طور پر زنا ہے. زنا کا جرم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت رکھو. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرے گا غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کی رجم کی سزا ہے. اب آتے ہیں سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی میں، وہ کیا کہتی ہے اور ہم کیوں یہ سزا دیتے ہیں اسلام کے اندر؟ کیونکہ یہ اللہ کے قانون سے بغاوت کے اوپر جرم ہے، اس لیے سزا دی جاتی ہے. تو اسلامی فریم ورک کے اندر زنا کی سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا. اب آ جائے سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی میں، وہاں پر زنا کی سزا کب ہے؟ جب وہ ریپ ہوگا، جب وہ ایڈلٹری ہوگی وتھ میوچل کنسنٹ ہوگی تو پھر اس کی کوئی سزا نہیں. بھائی دونوں آپس میں گئے، تمہیں کیا، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کر لو ان کو، تم کون ہوتے بولنے والے بیچ میں؟ تو وہ اس کو ریپ کو کنسیڈر کرتے ہیں انڈیویجل کے اگینسٹ جب میوچل کنسنٹ نہیں ہوتا. اس لیے اخلاقی طور پہ برا مانتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی طور پہ مانتے ہیں، قانونی طور پہ اس کو برا نہیں مانتے. دس از دا پرابلم. یہ مسئلہ ہے آج کی. اور انسان نے کیوں یہ قوانین بنایا کہ انسان کہتا ہے میں انٹلیکٹ ہوں، آئی کین آئی ول. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، آئی کین آئی ول. اور ایک اور دوست کہتے تھے نہیں بھائی یو کین اینڈ یو ول، تم کرو تم ہی کرو، میں نہیں کرتا. تو آئی کین اور ایک اور بھی ہوتا ہے، تیسرے ایک اور بھی کی بات آئی ہے آئی کین بٹ یو ول، میں کر سکتا ہوں لیکن کرو گے تم ہی کرو. تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جب انسان کوئی عمل کرے گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے جنہوں نے اللہ کی گتی پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہوگا. جب وہ نہیں ہوگا تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا. ہاں یہ بھی ایک غلط فنومین ہے کہ کوئی بندہ پکڑ کے اس کو خود سزا دے. اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، اس سے مزید فساد پھیلے گا اور اس سے کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں. وقال موسیٰ لقوم، وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، یہ ہم نے پڑھی نا، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون ملک میں سر اٹھانے والا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ واقعتاً تکبر اور کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اور اس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو پھر فرعون سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو. وقالوا علی اللہ توکلنا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی مہربانی سے ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما. وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو وحی کی. کس چیز کی وحی کی؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم اپنی قوم میں اللہ کی عبادت کے لیے کچھ گھر مخصوص کرو. کیونکہ وہ جو باہر والا معاملہ تھا مساجد کا اور وہ سب چیزوں کا، وہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے اس صورت ان ایکشن نہیں ہو سکتا تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ابتدائی طور کے اندر کون سی جگہ تھی جہاں پر آپ عبادت کے لیے وہ ملنے کی مشاورت اور وہ سارا معاملہ ہوتا تھا؟ دار ارقم کے اندر. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز کو قائم کرو. تو کس جگہ کو قبلہ رخ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قبلہ جو بیت المقدس تھا اس کی تعبیر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم از کم ان کا 400 سال کا فصل ہے. تو ابھی تو ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس ابھی تک تعمیر ہی نہیں ہوا. تو پھر یہ قبلہ کون سا ہے جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا؟ تو یہ جو آج جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں غلطی کے ساتھ قبلہ اول بیت المقدس، قبلہ اول بیت المقدس نہیں، قبلہ اول ہمیشہ سے خانہ کعبہ کا. وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے ہمارے رب تم نے فرعون اور اس کے سرداروں کو جو دے رکھے ہیں زینت و اموال فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، زیب و زینت اور مال و اسباب. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب وہ صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا رہے ہیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال اور اسباب کو برباد کر. یہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی؟ کیونکہ رسولوں کے دل اپنی قوم کے معاملے میں نرم ہوتے ہیں، اور ان کی وہ جو پیسہ دولت اور وہ جو لائف اسٹائل تھا وہ بیسیکلی ان کی قوم کے یعنی کہ بنی اسرائیل کی اس کی بربادی کے لیے وہ استعمال ہو رہا تھا. ان کے جو مسائل تھے وہ ان لوگوں کو
مزید پریشانی میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو ان کے لیے دعا کی کہ ان کے مال و اسباب کو برباد کر دے، وشت تدافلوبی اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العظیم، تاکہ وہ تکلیف دہ عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لیں، اور اگر وہ ایمان لے آئیں گے اس وقت تو اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قال اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، بس اب تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ہرگز بے عقلوں کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ یعنی کہ ان کے حق میں دوبارہ دعا مت کرنا۔ پہلے بھی تو عذاب آتے تھے نا ان کے اوپر، کبھی ٹڈی دل کا آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی وہ چچڑیاں نکلے، کبھی میڈک نکلے، کبھی خون نکلے، کبھی آندیاں آ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کروا کے قوم فرعون کے حق میں دعا کر کے اس عذاب کو ٹلوا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اب ثابت قدم رہنا اور اب ان کے حق میں بھی دعا مت کرنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروا دیا، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے، آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ آن وقت عصیت قبل، جواب ملا کیا اب، جبکہ اس سے پہلے تو برابر نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو زمین پر بڑے فسادیوں میں سے تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ تیرے بعد والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ڈاکٹر مورس بقائی بڑی زبردست پرسنالٹی گزرے ہیں، بہت زبردست سائنٹسٹ تھے، ان کو جس وقت پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر فرعون کی لاش کا قرآن کے اندر ذکر ہے، تو انہوں نے فرعون کی لاش کے اوپر، اس ممی کے اوپر پراپر تحقیق کی اور اس کے اوپر انہوں نے پراپر رپورٹ اپنی شائع کی تھی کہ یہ سمندر کے اندر زیادہ دیر نہیں رہی، یہ سمندر کے بعد پھینک دی گئی تھی، نکال باہر کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کسی صحرا کے اندر پڑی رہی اور اس کے اوپر مٹی کے بھی اثار تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ سمندر کے اندر گری، اور جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو اس کے بعد پھر یہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ڈاکٹر مورس بقائی انہوں نے بڑی خوبصورت ایک کتاب لکھی، اسلام، بائبل اور سائنس۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی ان کا ٹھکانہ فراہم کر دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ روزی دی ان کو، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن انہوں نے علم آنے کے باوجود جو ہے اس میں اختلاف کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کا رب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جس کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے ہوں گے۔ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، اور اگر آپ کو ہمارے اس نازل کردہ کلام میں کوئی شک ہے، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تو پوچھ لیجئے اپنے سے پہلے کتاب تورات پڑھنے والوں سے، لقد جاءك الحق من ربك، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، فلا تكونن من الممترین، تو ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ یہ نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کفار مکہ سے بات کی جا رہی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قلب مبارک کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ شک میں آنے کا قطعی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ روح سخن اہل مکہ کی طرف ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا ساتھ مت دینا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً وہ لوگ جن پر آپ کے رب کا قانون ہدایت لاگو ہو چکا وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اب اگر ان کے پاس کوئی نشانی بھی آ جائے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب الألیم، یہاں تک کہ یہ ایک تکلیف دہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، کیوں کوئی آبادی ایسا نہ ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لاتی، فَنَفَعَهَا ایمانُهَا، اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، سوائے قوم یونس کے۔ اسی کے اوپر جو ہے وہ ان کا اس سورت کا نام بھی قوم یونس ہے۔ کیا تفصیل ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ لما آمن، جو ہی وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کا رسوا کن عذاب دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور انہیں دنیا کے ساز و سامان کو برتنے کا ایک موقع دیا۔ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ نینوا کے علاقے میں جو مبعوث ہوئے تھے، قوم مسلسل انکار کرتی رہی۔ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو بتاتے رہے، البتہ ایک دن کیا کیا کہ غیرت دینی میں جوش اور جذبے کے اندر آ کے آپ نے، جبکہ ابھی آپ کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز نہیں ملے تھے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت ملے بغیر ہی پہلے ہی اس علاقے سے نکل گئے. پھر وہاں پر ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہ پوری تفصیل ہے. کشتی میں بیٹھے، کشتی ہچبولے کھانے لگی، تو وہاں کے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر اس کشتی میں آ کر بیٹھ گیا. تو پھر اس کے بعد پورا ڈالا گیا، ایک دفعہ ڈالا، دو دفعہ ڈالا، تین دفعہ ڈالا، تینوں دفعہ پورا حضرت یونس علیہ السلام کے نام لکھا. جب پہلی دفعہ پورا ڈالا نام نکلا، انہوں نے کہا نہیں غلطی ہوگی، اتنے بارش بزرگ، اتنے اللہ کے بزرگ بندے یہ نہیں ہو سکتے. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب تینوں دفعہ نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود پانی میں چھلانگ لگائی. جب پانی میں چھلانگ لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، بڑی مچھلی کو، کہ بھائی جاؤ اور ہمارا یہ بندہ ہے، اس کو اپنی خوراک نہیں بنانا، اس کو اپنی جگہ کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ پریزرو کر لینا ہے، ان کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ لینا. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا، اور جب مچھلی نے نگلا تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم بہت شد و مت کے ساتھ پڑھتے ہیں، گٹلیوں کے اوپر پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کا صفحہ صفحہ لال دفعہ بند کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اے کنتو جڑا ہے نا، تیرے اوتے زبر نہیں لانی، بس پیش لانی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی 1.25 دفعہ کوئی آیت کریمہ کا ورد کیا ہوگا کوئی مچھلی کے اندر بیٹھ کے، تو وہ ہم بھی اس سنت کو پورا کرتے ہیں. وہ بھائی ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور کنتو پہ کیوں کہتے ہیں کہ تیرے اوتے پیش لانی ہے؟ کہ عربی زبان کے اندر تو میں ہوں اور میں تو ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ایسی دوسری طرف بات نکل جائے گی. تے کے اوپر جب وہ پیش ہوتی ہے بیسیکلی جملہ فعلیہ کے اندر، تو وہ میں کو ڈپکٹ کرتا ہے، اور وہ جو تا ہوتا ہے وہ تو کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو وہ بیسیکلی اس لیے جو ہے نا، جس بندے کو پتا ہوتا ہے وہ پھر بڑے شد و مت سے کہتا ہے اے تیز اسے پیش لانی ہے، زبر نہیں لے کے آئیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ معاملہ واحد ہے پوری اقوام عالم کے اندر اس قوم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ان کے اوپر بھیجا عذاب، اور جب عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے بالکل کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو اس قوم کو سمجھ لگی کہ یونس علیہ السلام ہم سے صحیح کہتے تھے. تو اس قوم نے اجتماعی توبہ کی. اور کیسے توبہ کی؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا اور ایک میدان میں جمع ہو گیا، اور سب گر گرا کے اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگے، زار و قطار ہونے لگے. آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا. اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر قوم کے اوپر عذاب آ کے رہتا ہے. لیکن یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس نکل جانے کے وہ معاملے کو کریڈٹ کر دیا قوم کے کھاتے کے اندر، اور قوم کے اوپر جو آیا ہوا عذاب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. انسانی تاریخ کے اندر واحد یہ قوم ہے کہ جس کو یہ استثناء حاصل ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. آج کاش کہ ہم پاکستانی قوم بھی اس چیز کو سمجھے. آج کاش کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے سامنے اجتماعی توبہ کریں، اللہ کے حضور کے رہائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اور وہ حق ادا کریں جو اس ملک کو ہم نے بنانے کے وقت وعدہ کرتے ہوئے اللہ سے وعدے کیے تھے، اس وعدے کو پورا کرنے کا حق ادا کریں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو زمین کے سب باشندے ایمان لے آئیں. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی ایمان والا بنانا چاہتے ہو؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ عقل سے کام نہ لینے والوں پر کفر کی نحوست ڈال دیتا ہے. وَنَذُرُ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے غور سے دیکھو. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈرامے بیکار ہیں. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا، تو کیا یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں، مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، کہ جو عذاب ان سے پہلو پر آیا تھا ویسا ہی ان کے اوپر بھی آئے. قل، نبی سے کہیے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اس عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك، پھر اسی طرح ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور ان کے پیچھے ایمان لانے والوں کو. حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو بچانا تو ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. قل یا ایھا الناس، نبی کہہ دیجیے اے دنیا کے لوگوں، ان کنتم فی شک من دین، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. وہی سورۃ الکافرون والا سبجیکٹ آ رہا ہے یہاں پہ.
वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, बल्कि मैं तो इबादत करूंगा सिर्फ उस अल्लाह की जो मौत के वक्त तुम्हें अपने कब्जे में लेगा। व उमिरतु अन अकूना मिनल मुमिनीन, और मुझे तो हुक्म मिला है कि मैं मोमिनीन में शामिल हो जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताया जा रहा है? दो टोक अल्फाज के अंदर ये बता दीजिए कि आप इनके साथ रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए, वअन अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, और ये भी कि आप यकसू होकर अपने चेहरे को इस दीन की तरफ सीधा कर लीजिए। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और ये भी कि हरगिज़ हरगिज़ मुशरिकीन में शामिल मत होइए। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, और अल्लाह को छोड़कर हरगिज़ ना पुकारिए उसको जो आपको ना कोई फायदा दे सके और ना कोई नुकसान दे सके। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़्ज़न मिनज़ ज़ालिमीन, और अगर आपने ऐसा किया तो जालिमों में शुमार होगा। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हु, ये बेसिकली इस तरह के सख्त अल्फाज क्या बताए जाते हैं, ये रूह सुखद होता है बेसिकली अहले मक्का की तरफ, रूह सुखद होता है बात के ईमान लाने वालों की तरफ। अगर हम अपने नबी से ऐसे बात करते हैं तो तुम लोग किस खेत की मूली। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हु, और अगर अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला। अगर ये बात सुन लेना बड़ा आसान है, इसके ऊपर सुभान अल्लाह कह देना बड़ा आसान है, इस हकीकत का दिल में अमली तौर के ऊपर ठुक जाना बहुत मुश्किल है। अगर ये हो जाए उसके बाद इंसान को यकीन करे कोई परेशानी रहती है। वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वही युरिद कभी खैर फला राद लिफज़ली, और अगर अल्लाह तुम्हारे साथ किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई भी इसकी इनायत को रद्द करने वाला नहीं। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपनी इनायत से फायदा पहुंचाता है। वहुवल गफूरुर रहीम, और वही बख्शने वाला और मेहरबान है। कुल नबी से कह दीजिए, या अय्युहन्नास, दुनिया के लोगों, क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है। फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जो कोई भी हिदायत का रास्ता इख्तियार करता है तो वो अपने भले को ही करता है। वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो कोई इस रास्ते को छोड़ता है तो छोड़ने का नुकसान भी उसको खुद को होगा। वमा अना अलैकुम बिवकील, और मैं तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। वत्तबि मा यूहा इलैका, और पैरवी कीजिए सिर्फ उसकी जिसकी तरफ जो आपकी तरफ वही की गई है। वस्बिर हत्ता यहकुमुल्लाह, और अल्लाह के फैसले तक डटे रहिए। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।